عربی زبان ایک ایسی زبان ہے کہ انسان کو عربی زبان سیکھنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو عربی زبان کے معانی ہیں، قرآن مجید کے معانی ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو آج کے دور میں یعنی کہ جیسے ہر فیلڈ میں ریسرچ ہو رہی ہے، تو اسی طرح عربی زبان کو آسان بنانے کے سلسلے میں پاکستان کے اندر بھی، انڈیا کے اندر بھی بہت ساری کوششیں ہوتی رہیں اور بہت ساری کوششیں ہو رہی ہیں۔ انہی کوششوں میں ایک کوشش کچھ عرصہ قبل سامنے آئی کہ جس میں قرآن مجید کے جو معانی ہیں یا قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں اس کو ڈائریکٹ میتھڈ سے پڑھنے کی یا سمجھنے کی ایک کاوش کی گئی۔ تو اس میں پیش جو نام ہے وہ عبید الرحمن بشیر صاحب ہیں، ڈاکٹر عبید الرحمن بشیر صاحب۔ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے اور وہاں کے فیکلٹی ممبر بھی ہیں، اور G93 میں اسلام آباد میں ان کا ایک انسٹیٹیوٹ بھی ہے، معہد اللغۃ العربیہ کے نام سے، انسٹیٹیوٹ آف عربک لینگویج کے نام سے۔ تو انہوں نے اس سلسلے میں جو ہے وہ بڑا کام کیا، اور اس کو آسان بنانے کے سلسلے میں انہوں نے معلم القرآن کے نام سے ایک کتاب بھی انہوں نے شائع کی، بڑی محنت کی انہوں نے اس میں، اور اس کتاب کو اسکول لیول پر، کالج لیول پر، یونیورسٹی لیول پر بڑی پذیرائی حاصل ہوئی۔ اس کے اندر قرآن مجید کو سمجھنے کی ڈائریکٹ میتھڈ سے یعنی ایک کاوش تھی۔ آپ دیکھیں کسی بھی زبان کو سمجھنے کے لیے اور سیکھنے کے لیے دو قسم کے میتھڈ ہوتے ہیں۔ ایک میتھڈ تو ایک اس کے جو رول ہیں، کسی بھی زبان کے قواعد ہیں، تو اس کے تھرو آپ کوئی بھی زبان حاصل کرنے کی کوشش کریں یا سیکھنے کی کوشش کریں۔ دوسرا جو طریقہ ہے وہ ڈائریکٹ میتھڈ ہے کہ آپ اس ماحول میں رہیں یا پھر ڈائریکٹ میتھڈ سے اس زبان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس زبان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ نوم چومسکی کے نام سے انہوں نے انگلش اور انگریزی زبان میں اسی چیز کو یعنی ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی کہ انگریزی زبان یا کسی بھی زبان کو جو سیکھنے کا طریقہ ہے، ایک تو ٹریڈیشنل وے ہے اور ایک ماڈرن وے ہے۔ انہوں نے یہ بات کی کہ جو یعنی جدید طریقہ ہے، ماڈرن طریقہ ہے کسی بھی زبان کو سمجھنے کا، وہ اس طرح ہے کہ آپ وہ جو چیز ہے اس کی حقیقت دوسرے بندے کے سامنے رکھ دیں، یعنی اسے یہ پتہ ہو کہ فعل ہوتا کیا ہے۔ فعل کی اگر تعریف آپ اس کے سامنے کر دیں گے تو اس سے اس کو اس کا مقصد حاصل نہیں ہوگا، اور اسی طرح اسم ہے، اسم کی تعریف اگر آپ اس کے سامنے رکھ دیں گے اس کا مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ لیکن میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر زبان دوسری زبان سے انٹر لنک ہوتی ہے۔ جیسے عربی زبان کے کافی سارے جو الفاظ ہیں، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں، یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ جو 50% یا 75% جو اردو زبان ہے وہ عربی زبان کے ہی الفاظ لیے گئے ہیں، پھر کچھ الفاظ انگریزی زبان سے ہیں، پھر کچھ الفاظ کسی اور زبان سے ہیں۔ تو اردو زبان کے تھرو آپ عربی زبان بہت آسانی سے سیکھ سکتے ہیں، بہت تیزی سے سیکھ سکتے ہیں۔ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جیسے کہ اسلام ہے، قرآن ہے، یہ سارے لفظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں، فرقان ہے، اسی طرح جو اور تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، دین ہے، نصیحت، یہ سب الفاظ ایسے ہیں کہ جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن ہم نے چونکہ ان کو اس طریقے سے نہیں دیکھا ہوتا یا اس طریقے سے پڑھا نہیں ہوتا، اس وجہ سے ہمارا دھیان نہیں ہوتا اور ہم ان الفاظ کو قرآن مجید میں سمجھ نہیں پاتے۔ اب ان کے شروع میں اگر آپ لگا دیں، جیسے الاسلام ہے، القرآن لگا دیں، الدین لگا دیں، النصیحہ لگا دیں، تو یہ سارے الفاظ آپ کو سمجھ میں آنے لگیں گے، اور جب قرآن مجید کے ورقے پر آپ دیکھیں گے تو آپ کو قرآن مجید کافی سارا سمجھ میں آنے لگے گا۔ تو یہ وہ کاوش ہے عبید الرحمن بشیر صاحب کی، ڈاکٹر صاحب، تو جو انہوں نے اس کو پیش کیا، اور اس پر کچھ اعتراضات بھی کچھ علماء کی طرف سے اور کچھ لوگوں کی طرف سے سامنے آئے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ عبید الرحمن صاحب سے ہماری نشست ہوگی اور اس موضوع پر ہم ان سے گفتگو بھی کریں گے، اور جو ہمارے سوالات ہوں گے ہم ان کے سامنے رکھیں گے۔